اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے، کب اور کیوں بنائی؟ السلام علیکم. زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے. آج ہم اپنے دیکھنے والے کو دنیا کی ابتدا سے متعلق بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے، کب اور کیوں بنائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اور آپ کو آغاز دنیا سے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لا علم تھے. اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. عزیز خواتین و حضرات، اسرائیلی روایات میں ہے کہ دنیا کے آغاز ابتدا میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. زمین پوری طرح خالی اور ویران تھی، اور زمین پر کوئی چیز نہ تھی. سمندر کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا، زمین کے اوپر صرف پانی ہی پانی تھا. جب اللہ نے زمین کو بنایا تو یہ ہلتی رہتی تھی. اللہ پاک نے اس کے ٹھہراؤ کے لیے اس پر پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا، اور زمین کا ہلنا بند ہو گیا. اور اس زمین پر انسانوں کے بسنے سے پہلے جنات کا بسیرا تھا. جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو جنات انسان کے خوف سے ڈر کر ویران علاقوں میں چلے گئے. ایک اسرائیلی روایت میں ہے، دنیا کا پہلا دن روشنی کا تھا، تب اللہ نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. جب اللہ نے اندھیرے کو روشنی سے علیحدہ کر دیا، اللہ نے روشنی کو دن اور اندھیرے کو رات کا نام دیا. شام ہوئی اور پھر صبح ہوئی، یہ پہلا دن تھا. جو دوسرا دن تھا تب اللہ نے کہا پانی کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ذخیرہ آب کے درمیان ہوا پیدا ہونی چاہیے. اس طرح اللہ نے فضا کو پیدا کر کے پانی کو علیحدہ کر دیا. پانی کا کچھ حصہ ہوا کے اوپر تھا اور کچھ حصہ ہوا کے نیچے تھا. اللہ نے اس ہوا کو آسمان کا نام دیا. اس طرح شام اور صبح ہوئی اور یہ دوسرا دن تھا. تیسرا دن خشک زمین اور نباتات کا تھا. تب اللہ نے کہا آسمان کے نیچے پایا جانے والا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشک زمین نظر آئے. تو ایسا ہی ہوا. اللہ نے سوکھی زمین کو خشک کی اور ایک جگہ جمع ہوئے ذخیرہ آب کو سمندر کا نام دیا. پھر اللہ نے کہا زمین گھاس اور دانوں کو پیدا کرنے والے پودے اور میوے کے درخت اگائے، اور میوے کے درخت بیج والا پھل پیدا کرے، اور ہر ایک درخت اپنی ہی نسل کا بیج پیدا کرے. اور ایسا ہی ہوا. زمین نے گھاس اور اناج پیدا کرنے والے پودوں کو اگایا، اور بیج والے پھل کے درختوں کو اگایا، اور ہر ایک درخت نے اپنی ہی نسل کا بیج پیدا کیا. اسی طرح شام سے صبح ہو کر تیسرا دن بنا. چوتھا دن سورج، چاند اور ستارے. تب اللہ نے کہا آسمان میں روشنی پیدا ہو، اور یہ روشنی دن سے رات کو الگ کرے، اور یہ روشنی خاص قسم کی نشانی قرار پائے، اور یہ خاص اوقات دنوں اور سالوں کو ظاہر کرے. اور کہا کہ یہ روشنی نور آسمان ہی میں رہ کر زمین پر اپنے اجالے کو پھیلائے. اور ایسا ہی ہوا. اس لیے اللہ نے دو بڑی روشنیاں پیدا کی. دن پر حکمرانی کرنے کے لیے اللہ نے بڑی روشنی کو پیدا کیا. ٹھیک اسی طرح رات پر حکمرانی کرنے کے لیے اس سے قدری چھوٹی روشنی پیدا کی. اس کے علاوہ اللہ نے ستاروں کو بھی پیدا کیا. زمین کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے ان روشنیوں کو آسمان میں قائم کیا. رات اور دن پر حکومت کرنے کے لیے اس نے ان روشنیوں کو آسمان میں قائم کیا. یہ روشنی کو اندھیرے سے الگ کیا. اس طرح شام سے صبح ہو کر چوتھا دن بنا. پانچواں دن پھر اللہ نے کہا پانی میں آبی جانور بھر جائیں، زمین پر فضا میں پرندے اڑتے پھریں. پھر اسی طرح اللہ نے سمندر میں بڑی جسامت اور حجم رکھنے والے جانوروں کو پیدا کیا. سمندر میں تیرنے والے ہر قسم کے جانداروں کو اور بازوں پر رکھنے والے ہر قسم کے پرندوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو پھولو اور اپنی نسلوں کو بڑھاؤ اور سمندروں کو بھر دو اور زمین پر بہت سے پرندے ہو جائیں. اس طرح شام سے صبح ہو کر پانچواں دن بنا. چھٹا دن اللہ نے کہا زمین مختلف قسم کے جانداروں کو ان کی ذات کی مناسبت سے پیدا کرے. ہر قسم کی بڑی جسامت والے جانور
اور رینگنے والی چھوٹے جانور پیدا ہو کر ان میں اضافہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح اللہ نے ہر قسم کے جانور پیدا کیے۔ اللہ نے وحشی جانوروں اور پالتو جانوروں اور رینگنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے کہا اب ہم انسان کو ٹھیک اپنی مشابہت پر پیدا کریں گے، اور انسان سمندر میں پائی جانے والی تمام مچھلیوں اور فضا میں اڑنے والے تمام جانوروں، بڑے جانوروں اور چھوٹے جانوروں پر اپنی مرضی چلائے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اپنی ہی صورت پر پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی ہی مشابہت پر انسان کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کو مرد اور عورت کی شکل اور صورت بخشی۔ اللہ نے ان کو خیر و برکت دی، اور اللہ نے ان سے کہا تم اپنی افزائش نسل کرو اور زمین میں پھیل جاؤ اور ان کو اپنی تحویل میں لے لو، اور کہا سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں پر اور فضا میں اڑنے والے پرندوں پر اور زمین پر چلنے پھرنے والے ہر ایک جاندار پر اپنا حکم چلاؤ۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان سے کہا اناج اگانے والے تمام پودے اور بیج سے پیدا ہونے والے تمام میووں کے درخت تم کو بطور غذا دیے، اور ہری بھری گھاس کے انبار جانوروں کو بطور غذا دیا ہوں، اور کہا کہ زمین پر بسنے والے ہر چوپائے اور آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے ہر ایک پرندے اور زمین پر متحرک ہر ایک اس کو بطور غذا کھائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے دنیا آباد ہونی شروع ہوئی، اور اللہ نے انسانوں کی نسل پروان چڑھائی جو دنیا میں چہار سو پھیل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن میں یہ دونوں نام یعنی حابیل یا قابیل درج نہیں، قرآن میں صرف آدم کے بیٹوں کا کہا گیا ہے۔ تورات سے اخذ کردہ معلومات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردے کو زمین میں دفن کرنا قابیل نے ایک قبے سے سیکھ لیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق اس وقت سے دنیا میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم کی پہلی اولاد کے کھاتے میں بھی جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں گناہوں سے تو بچنا چاہیے، مگر خاص طور پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو ایجاد کے زمرے میں آتا ہو اور اس کا گناہ جاریہ بن جائے، اور روز قیامت اپنے گناہوں کے بار کے علاوہ ایسے شخص کو دوسروں کا کیا بھی بھگتنا پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ قتل کا یہ واقعہ دمشق میں ہوا تھا، مگر اس کی صحت کے بارے میں کوئی تاریخ یا اسلامی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا میں ہر سمت پھیلا دیا اور ان کو قبیلوں اور گروہوں میں بانٹ دیا۔ اللہ نے شروع سے ہی انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا اور جتا دیا کہ کائنات میں اللہ ہی کی ذات وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کی الہیت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے احسانوں کے مقابلے میں اتنی معمولی سی بات بھی انسان یاد نہ رکھ سکا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بنی آدم کو اللہ کی یہ بات کبھی بھی زیادہ عرصہ یاد نہیں رہی۔ انسان نے ہمیشہ ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا تو غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا یا پھر اللہ کی پاک ذات سے کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ جوڑ دیا۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی ماوی اس کے حضور انقا ہے۔ مشرک کو ہر حال میں ابد تک دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ اس ویڈیو کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔
اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔